السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کب ہوئی اور کیسے ہوئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں کون سا دن بڑی اہمیت کا حامل ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضائی ماں کون تھی، آپ کی پیدائش پر کون سے معجزات رونما ہوئے، یہ سب اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گی۔ آپ اس ویڈیو کو مکمل سنیے گا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے تو آپ کی ناف کٹی ہوئی تھی۔ ناف کو بچہ پیدا ہونے کے بعد کاٹا جاتا ہے۔ آپ ختنہ شدہ پیدا ہوئے۔ حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دیکھ کر بے حد حیران بھی ہوئے اور خوش بھی ہوئے، اور کہا کرتے تھے کہ میرا بیٹا نرالی شان کا ہوگا۔ آپ کی پیدائش سے قبل مکہ کے لوگ خشک سالی اور قحط کا شکار تھے، لیکن جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، بارشیں ہوئیں، درخت ہرے بھرے ہو گئے اور پھلوں سے لد گئے۔ پیدائش کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ہاتھوں پر جھکے ہوئے تھے، سر آسمان کی جانب تھا۔ ایک روایت کے مطابق آپ گھٹنوں کے بل جھکے ہوئے تھے، مطلب یہ کہ آپ سجدے کی حالت میں تھے۔ جیسا کہ ہم نماز میں اٹھاتے ہیں، آپ کی مٹھی بند تھی اور شہادت کی انگلی اٹھی ہوئی تھی۔ آپ کی والدہ فرماتی ہیں، جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش ہوئی تو میرے جسم سے ایک نور نکلا، اور یہ نور ایسا پھیلا کہ ملک شام کے محلات روشن ہو گئے۔ آپ کی والدہ ماجدہ سیدہ بی بی آمنہ فرماتی ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کے وقت ظاہر ہونے والے نور کی روشنی سے مجھے بصرہ میں چلنے والے اونٹوں کی گردنیں تک نظر آئیں۔ علامہ سہلی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے تو آپ نے اللہ کی تعریف کی۔ ایک روایت میں یہ الفاظ آئے ہیں، اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرتم و اصیلا۔ اللہ تعالیٰ سب سے بڑا ہے، اللہ تعالیٰ کی بے حد تعریف ہے، اور میں صبح و شام اللہ کی پاکی بیان کرتا ہوں۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کس دن ہوئی، اس بات پر سب کا اتفاق ہے کہ وہ دن پیر کا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صبح فجر طلوع ہونے کے وقت دنیا میں تشریف لائے۔ تاریخ پیدائش کے سلسلے میں بہت سی روایات ہیں۔ ایک روایت کے مطابق 12 ربیع الاول کو پیدا ہوئے، ایک روایت 8 ربیع الاول کی ہے، ایک روایت 2 ربیع الاول کی ہے۔ اس سلسلے میں اور بھی بہت سی روایات ہیں۔ زیادہ تر مورخین کا خیال ہے کہ آپ 8 ربیع الاول کو پیدا ہوئے۔ تقویم کے طریقے کے حساب سے جب تاریخ نکالی گئی تو تاریخ 9 ربیع الاول کی نکلی، مطلب یہ کہ اس بارے میں بالکل صحیح بات کسی کو معلوم نہیں۔ اس پر سب کا اتفاق ہے کہ مہینہ ربیع الاول کا تھا اور دن پیر کا۔ پیر کا دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زندگی میں بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ پیر کے دن پیدا ہوئے۔ پیر کے دن ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت سے سرفراز فرمایا گیا۔ پیر کو مکہ سے مدینہ ہجرت کرنے کے لیے نکلے۔ پیر ہی کے دن کو آپ مدینہ منورہ تشریف لائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیر ہی کے دن کو اس دار فانی کو خیر آباد کہا۔ جس رات آپ کی ولادت ہوئی اس رات کعبہ کے اندر پڑے بت منہ کے بل اوندھے گر پڑے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت پر بہت سے معجزات رونما ہوئے۔ عقل رکھنے والے لوگوں کے لیے یہ بہت بڑی نشانیاں تھیں کہ اس کائنات کے رہبر تشریف لا چکے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب کو جب خبر ملی کہ ان کے ہاں پوتے کی پیدائش ہوئی ہے تو وہ تشریف لائے اور آپ کو گود میں اٹھا لیا۔ حضرت عبد المطلب اپنے پوتے کو دیکھ کر خوش ہوئے اور ساتھ ہی اپنے بیٹے کی یاد میں رونے لگے، کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت سے پہلے ہی آپ کے والد حضرت عبداللہ وفات پا چکے تھے۔
حضرت عبد المطلب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خانہ کعبہ میں لے گئے اور لوگوں کے سامنے آپ کا نام محمد رکھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے پیارے فرزند جناب عبداللہ کی نشانی تھے، جن کی زندگی 100 اونٹوں کی قربانی دے کر بچائی گئی، لیکن پھر وہ اچانک فوت ہو گئے، اور ان کی وفات سے بوڑھے باپ کو جو صدمہ پہنچا، پوتے کی ولادت سے ایک حد تک وہ کم ہو گیا۔ عبداللہ کی والدہ یعنی نبی کریم کی دادی کا نام فاطمہ بنت عمر تھا۔ عبداللہ کے 2 سگے بھائی زبیر اور ابو طالب تھے۔ بی بی آمنہ سے نکاح کے بعد عبداللہ نے رواج کے مطابق 3 دن تک سسرال میں قیام کیا، جس کے بعد تجارت کی غرض سے شام چلے گئے۔ واپسی پر یثرب یعنی مدینہ منورہ میں ٹھہرے تاکہ اپنے والد کے حکم کے مطابق کھجوروں کا سودا کر سکیں۔ مدینہ منورہ میں قیام کے دوران وہ بیمار ہو گئے۔ آپ کی بیماری کی خبر مکہ پہنچی تو مکہ میں حضرت عبد المطلب نے فوراً اپنے بڑے بیٹے حارث کو عبداللہ کی خبر گیری کے لیے مدینہ روانہ کیا۔ حارث پہنچے تو معلوم ہوا کہ 1 ماہ بیمار رہنے کے بعد عبداللہ انتقال کر گئے۔ انتقال کے وقت انہوں نے اونٹ، چند بکریاں اور ایک باندی چھوڑی، جن کی کنیت ام ایمن تھی۔ دوستو، اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آ رہی ہے تو اس کو لائک کیجئے اور میرے چینل اسلام ٹرانسفارمز لائفز کو سبسکرائب کیجئے۔ دوستو، یوں حضرت عبداللہ کا انتقال اپنے پیغمبر بیٹے کی ولادت سے چند ماہ پہلے ہو گیا۔ گویا آپ شکم مادر ہی میں یتیم ہو گئے، اور آپ کی والدہ سیدہ آمنہ طہارت نفس، شرافت، عزت، عصمت، عفت اور پاک بازی میں بے مثل تھیں۔ اپنی قوم میں سید النساء کے لقب سے مشہور تھی۔ ددیال اور ننہال دونوں کے اعتبار سے آپ عرب کے بہترین قبائل اور بہترین قوم میں سے تھیں۔ ولادت باسعادت کے بعد 3-4 دن تک آپ کی والدہ نے آپ کو دودھ پلایا، پھر آپ کے چچا ابو لہب کی آزاد کردہ کنیز صوبیہ نے، اور پھر حلیمہ سعدیہ نے دودھ پلایا۔ عرب میں اس زمانے کا دستور تھا کہ اپنے شیرخوار بچوں کو دیہات بھیج دیتے تھے، کیونکہ دیہات میں پرورش اچھی ہوتی ہے، وہاں قدرتی تازہ غذائیں میسر ہوتی ہیں۔ اس لیے دیہات کی وہ عورتیں جن کے ہاں بچے کی پیدائش ہوتی، وہ شہر میں کسی مالدار گھر کے شیرخوار بچے کو اپنے ساتھ لے جاتیں اور اس کو دودھ پلا کر اس کی پرورش کرتیں، اور بدلے میں اس بچے کے خاندان سے معاوضہ طلب کرتی تھی۔ جب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش ہوئی تو ان دنوں ایک قافلہ مکہ میں پہنچا۔ قافلے میں موجود عورتوں کو مالدار گھروں کے بچے مل گئے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گود لینے سے ہر عورت انکار کر دیتی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یتیم تھے اور آپ کی پرورش کے بدلے میں کسی عورت کو معاوضے کی امید نہ تھی۔ ان عورتوں کے قافلے میں ایک نہایت غریب عورت بھی تھی جس کا نام حلیمہ سعدیہ تھا۔ حلیمہ سعدیہ جس سواری پر سوار ہو کر قافلے کے ساتھ مکہ پہنچی، وہ ایک لاغر سواری تھی، اونٹنی تھی جو کہ مشکل سے ہی چلتی تھی۔ سوائے حلیمہ سعدیہ کے سب عورتوں کو بچے گود میں مل چکے تھے، اور ادھر سوائے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سبھی بچوں کو ان کی دودھ پلانے والی مائیں مل چکی تھیں۔ حلیمہ سعدیہ نے اپنے شوہر سے کہا کہ سوائے ایک بچے کے کوئی اور بچہ گود لینے کے لیے نہیں رہا، اور یہ بچہ یتیم ہے، اور اس کو دودھ پلانے کے عوض ہم کسی معاوضے کی امید نہیں رکھ سکتے۔ حلیمہ سعدیہ بی بی آمنہ کے پاس پہنچی اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گود لینے کے لیے بی بی آمنہ کے آگے درخواست کی۔ بی بی آمنہ نے ان کی درخواست قبول کرتے ہوئے حلیمہ سعدیہ کو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار کرایا۔ جب حلیمہ سعدیہ نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار کیا تو آپ کا نور ان کے دل میں چھا گیا۔ حلیمہ سعدیہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گود لینے کے بعد قافلے کے ساتھ اپنے قبیلے کی طرف روانہ ہو گئی۔ حلیمہ کی اونٹنی دبلی پتلی، دیکھنے میں مریل اور چلنے میں سب سے سست رفتار تھی، لیکن جوں ہی حلیمہ سعدیہ آپ کو لے کر اس پر سوار ہوئی، یکایک وہ برق رفتار ہو گئی۔ باقی عورتوں نے اس منظر کو حیرت سے دیکھا کہ حلیمہ سعدیہ کی مریل اونٹنی ان کی طاقتور اور تیز رفتار اونٹنیوں سے آگے نکلی جا رہی ہے،
اور پھر وہ ان سب کو پیچھے چھوڑ گئی۔ یہ تبدیلی دوسری عورتوں کے لیے کسی معجزے سے کم نہ تھی۔ وہ حلیمہ سے پوچھنے لگی کہ تمہاری اونٹنی کو کیا ہوا ہے؟ کیا یہ وہی اونٹنی ہے جو تم لے کر گئی تھی؟ یہ تو مشکل سے چلتی تھی۔ تو حلیمہ سعدیہ نے جواب دیا کہ جب سے ہم نے محمد کو گود لیا ہے تب سے ہماری مشکل میں آسانی ہو رہی ہے۔ جب حلیمہ سعدیہ کا قافلہ اپنے قبیلے پہنچا تو وہاں سخت قحط پڑا ہوا تھا۔ تمام جانوروں نے دودھ دینا بند کر دیا تھا، لیکن جب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حلیمہ سعدیہ کے گھر آئے، حلیمہ کی وہ بکریاں جو دودھ دینا بند کر چکی تھیں وہ وافر مقدار میں دودھ دینا شروع ہو گئیں۔ قرآن مجید میں سورہ انبیاء کی آیت نمبر 107 میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو رحمت للعالمین کہا۔ ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ دوستو، میں یہ امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو آج کی میری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو سب سے پہلے اس کو لائک کیجئے، اور آپ سے گزارش ہے کہ آپ میرے چینل اسلام ٹرانسفارمز لائفز کو ضرور سبسکرائب کیجئے اور ساتھ ہی لگے بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آپ کو ہماری آنے والی مزید ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن مل سکے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر، آمین۔ شکریہ۔